السلام علیکم۔ آج میں حاضر ہوں کلاس 10th کی درسی کتاب روشنی کے ساتھ، اور روشنی میں آج ہمیں پڑھنا ہے ششسندر شرما کی لکھی ہوئی تیلگو نظم انسان۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم تیلگو شاعری کے بارے میں جانتے ہیں۔ تیلگو آندھرا پردیش کی بہت ہی میٹھی زبان ہے۔ اس میں شاعری کا آغاز نینا دور سے ہوا۔ نینا ایک درباری شاعر تھا جس نے سنسکرت کے مہابھارت کا تیلگو میں ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد قادری محی الدین، عمر علی سا، اسماعیل، شیخ قاسم، رکن الدین، شیخ یوسف اور شاہجہاں بیگم وغیرہ نے تیلگو شاعری میں اپنے بیش بہا خدمات انجام دیے، اور تیلگو شعراء نے ہمیشہ سماج کی اصلاح کے لیے اشعار کہے ہیں۔ 20ویں صدی کے آخری دہائی میں اقلیتی ادب کو فروغ حاصل ہوا۔ تیلگو میں یہ اقلیتی ادب صرف مسلمانوں تک محدود رہا ہے۔ مسلم فرقہ کے جذبات و احساسات کی مایوسی اور بے چارگی، ان کے تئیں بڑھتی جا رہی ناانصافی، ان کی وفاداری اور قومیت پر شبہ کا اظہار، ان کی سماجی اور اقتصادی پسماندگی اس کے خاص موضوعات ہیں۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں اس نظم کا خلاصہ۔ یہ نظم انسان ششسندر شرما کی لکھی ہوئی ایک بہترین نظم ہے۔ اس کے اندر شاعر انسان کی زندگی کے اس حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے کہ انسان ہمیشہ مصیبت و آلام سے گھرا رہتا ہے۔ انسان کی زندگی میں دکھ کا ایک سورج ڈوبتا ہے تو دوسرا طلوع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان جو سپنے دیکھتا ہے، یہ انسان جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ پہلے کے دور میں لوگ خوشحال زندگی گزارتے تھے کیونکہ وہ سادہ ہوا کرتے تھے، ان کی طبیعت سادہ ہوا کرتی تھی، ان کی زندگی سادہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج کل کے لوگوں میں بے حسی پیدا ہو چکی ہے۔ آج انسانیت کراہ رہی ہے، ہر طرف قتل اور خونریزی کا ماحول ہے، اور آج داغدار لوگوں کی ہی تاج پوشی ہو رہی ہے۔ ان کو سربراہ بنایا جا رہا ہے، ان کو کمانیں تھمائی جا رہی ہیں۔ ایسے میں شاعر کا پریشان ہونا بالکل جائز ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ خونریزی اب ایک عام کھیل بن چکی ہے۔ ایسے میں وہ دوسروں سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے، نہ ان کے نقش قدم پر چل سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان انسانیت کا خون کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کبھی اپنی حقیقی منزل نہیں ملتی۔ یہ نظم کا خلاصہ رہا، کچھ سوالات ہیں، اس کو دیکھ لیں۔ دکھ درد کا سورج ڈھلتا ہے اور دوسرا ابھرتا ہے، بے چینی کے شعلوں کو بھڑکاتا ہے۔ ان مصروں کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ تینوں مصرے آپ کے نصاب میں شامل نظم انسان سے ماخوذ ہیں۔ ان مصروں میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب انسان کسی ایک مصیبت سے نجات پاتا ہے تو اپنے سامنے دوسری مصیبت کو کھڑی پاتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہمیشہ پریشانی اور دکھ میں گھرا رہتا ہے۔ وہ سپنے دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ آنے والی زندگی اس کی بہتر ہو، لیکن اسے کبھی بھی مکمل چین اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر اگر جینا ہے تو بس جئیں، یہ مت سوچیں ہماری زندگی بہتر گزرے گی۔ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔